السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم القراءۃ الواضحہ الجزء الاول پہلا حصہ سبق نمبر 38 پیج نمبر 67 پیج نمبر 67 پر ہیں۔ اس سبق میں پچھلے سبق کی طرح مرکب توصیفی کی مشق کرائی گئی ہے، اور اسی طریقے سے اس میں منصوب اور جار مجرور کو بطور صفت استعمال کرانے کی مشق کرائی گئی ہے۔ اس میں منصوب جس میں یا نسبتی لگا دیتے ہیں، جیسے حدید مانے ہوتے ہیں لوہا، حدیدیون آپ نے کہہ دیا تو لوہے کا، تو یہ یا نسبتی جس میں لگ جاتی ہے اس اسم کو بولتے ہیں اسم منصوب۔ اور جار مجرور کو بطور صفت، جیسے حدیدی کو ہم نے من حدید کہہ دیا، ذہبیون کو ہم نے من ذہبن کہہ دیا، تو معنی دونوں صورتوں میں ایک ہوتا ہے لیکن ڈھانچہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 3 ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ اس سبق میں مختلف افعال جو ہم پیچھے استعمال کر چکے ہیں ان کی بھی مشق کرائی گئی ہے۔ تو ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ طفلۃ و عصفور، ایک بچی اور ایک چڑیا، ایک بچی اور چڑیا یہ محوری اور مرکزی طور پر اس سبق میں ہیں، اور انہی دونوں کے ارد گرد یہ ساری باتیں گھومتی رہیں گی، اور یہ پورا سبق اسی سے متعلق ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ فی الجنینۃ شجرۃ، فی الجنینۃ شجرۃ، باغ میں ایک درخت ہے۔ فی الجنینۃ شجرۃ، باغ میں ایک درخت ہے۔ علیہا عصفور، اس پر ایک پرندہ ہے، اس پر ایک چڑیا ہے۔ عصفور کے معنی گوریا بھی اور چھوٹی چڑیا کے بھی، اسمال برڈ اور اسپیرو۔ علیہا عصفور، اس پر ایک چڑیا ہے۔ جاءت طفلۃ الی الشجرۃ، جاءت طفلۃ الی الشجرۃ، ایک بچی درخت کے پاس آئی۔ جاء یجیء کے معنی ہوتے ہیں آنا، آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ جاءت طفلۃ الی الشجرۃ، ایک بچی درخت کے پاس آئی۔ طفلۃ یہ فاعل ہے، اسی لیے اس پر رفع ہے۔ ورأت العصفور، اور اس نے چڑیا کو دیکھ لیا یا چڑیا کو دیکھا۔ رأى یرا، اور اس نے چڑیا کو دیکھا۔ والعصفور نظر الی الطفلۃ، اور چڑیا نے بچی کی طرف دیکھا۔ والعصفور نظر الی الطفلۃ، اور چڑیا نے بچی کی طرف دیکھا۔ وقال، اور کہا، لی صوت جمیل، اور اس نے کہا لی صوت جمیل، کہ میری عمدہ آواز ہے، میری عمدہ آواز ہے۔ لی صوت جمیل یعنی میرے پاس عمدہ آواز ہے۔ وغناء حلو، اور پیارا گانا ہے یا میٹھا گانا ہے۔ وغناء حلو، غناء کے معنی ہوتے ہیں گانا، حلو کے معنی ہوتے ہیں میٹھا۔ لی صوت جمیل وغناء حلو، میری یہ خوبصورت آواز ہے، میرے پاس خوبصورت آواز ہے۔ وغناء حلو، اور میٹھا گانا ہے، پیارا گانا ہے۔ حلو کے معنی ہم پیارا بھی کہہ سکتے ہیں۔ لی جناح رقیق، میرے پاس ایک پتلا بازو ہے۔ جناح کے معنی ہوتے ہیں بازو، رقیق کے معنی ہوتے ہیں پتلا۔ لی جناح رقیق، میرے پاس ایک پتلا بازو یا پتلا پنکھ ہے۔ اطیر بالجناح فی الفضاء، میں بازو کے ذریعے فضا میں اڑتی ہوں، میں بازو کے ذریعے فضا میں اڑتی ہوں۔ انا طائر حر، میں ایک آزاد پرندہ ہوں۔ انا طائر حر، میں آزاد پرندہ ہوں۔
اس کے بعد ہے الحریت محبوبۃ لی، آزادی میرے لیے پسندیدہ ہے. الحریت محبوبۃ لی، آزادی میرے لیے پسندیدہ ہے. انا طائر حر، میں ایک آزاد پرندہ ہوں. الحریت محبوبۃ لی، آزادی میرے لیے پسندیدہ ہے یا آزادی مجھے پیاری ہے. میرے لیے پسندیدہ ہے یا آزادی مجھے پیاری ہے. اب دیکھیے الطفلۃ، بچی بول رہی ہے عندی قفص جمیل، میرے پاس ایک خوبصورت یا حسین پنجرا ہے. جمیل کے معنی ہوتے ہیں حسین، خوبصورت. میرے پاس ایک خوبصورت پنجرا ہے. قفص من ذہب، اور وہ سونے کا پنجرا ہے. وطعام لذیذ، اور مزیدار کھانا ہے. وطعام لذیذ، اور مزیدار کھانا ہے. وماء عذب، اور میٹھا پانی ہے. وماء عذب، اور میٹھا پانی ہے. فتعال یا عصفور، اے گوریا، اے چڑیا، پنجرے کے اندر آ جا. تعال، آ جا. فتعال یا عصفور، اے چڑیا آ جا. تعال، آ جا. وادخل القفص، اور پنجرے کے اندر داخل ہو جا. فتعال یا عصفور، اے چڑیا آ جا. تعال، آ جا. وادخل القفص، اور اندر داخل ہو جا. یہ فا ہے چنانچہ، پس. اچھا آگے دیکھیے. القفص بیت لطیف لکا، پنجرا تیرے لیے ایک اچھا گھر ہے. لطیف، لطیف کے معنی ہوتے ہیں اچھا اور باریک، اور خوبصورت کے معنی بھی آ جاتا ہے کبھی کبھی. القفص بیت لطیف لکا، پنجرا تیرے لیے ایک اچھا گھر ہے. تعال، آجا. وعش فی هذا البیت اللطیف، اور اس خوبصورت گھر میں رہ، اور اس اچھے گھر میں رہ. دیکھیے اس میں ایک تعال آیا، تعالی کے معنی آجا، اور اس کے بعد آیا ہے یہ عاش یعیش عش. عاش یعیش عش، یہ فعل الامر ہے. عاش یعیش ضرب یضرب سے آتا ہے. یہ الفعل المعتل ہے اور اسی کا امر ہے واحد مذکر. العصفور، گوریا نے کہا لا یا حبیبتی، نہیں میری پیاری. العش لی بیت حسن، گھونسلہ میرے لیے حسین گھر ہے یا خوبصورت گھر ہے، اچھا گھر ہے. حسن کے معنی اچھا، حسین، خوبصورت، عمدہ. انا ادخل العش واخرج منه بحریت، میں گھونسلے میں داخل ہوتی ہوں اور اس سے نکلتی ہوں آزادی کے ساتھ. انا ادخل العش، میں گھونسلے میں داخل ہوتی ہوں. واخرج منه بحریت، اور وہاں سے آزادی سے نکل جاتی ہوں. دخل یدخل نصر ینصر سے داخل ہونا، اور خرج یخرج نصر ینصر سے اس کے معنی ہوتے ہیں نکل جانا. بحریت، با حرف جار ہے، حریہ معنی ہوتے ہیں آزادی. بحریت، آزادی کے ساتھ میں گھونسلے میں داخل ہو جاتی ہوں اور وہاں سے آزادی کے ساتھ نکل جاتی ہوں. والقفص لی محبس، اور پنجرا میرے لیے قید خانہ ہے. والقفص لی محبس، اور پنجرا میرے لیے قید خانہ ہے. فعفوا یا حبیبتی، میری پیاری، معاف کرنا. پس میری پیاری، لہذا میری پیاری. فا کے معنی ہوتے ہیں پس، لہذا، چنانچہ. لہذا میری پیاری مجھے معاف کرنا. ومعذرتاً، اور عذر قبول کرنا. انا ابنی عشی وانا مسرور، میں اپنا گھونسلہ بناتی ہوں اور خوش رہتی ہوں. بنا یبنی کے معنی ہوتے ہیں بنانا. انا ابنی عشی، میں اپنا گھونسلہ بناتی ہوں. وانا مسرور، اور میں خوش رہتی ہوں. اب دیکھیے اس میں جو کچھ افعال آئے ہیں، اور یہ افعال الافعال المعتلہ ہیں، ذرا ان کو دیکھیں. طارا یطیرو کی پریکٹس کرا رہے ہیں یہاں پہ. طارا یطیرو، طارا یہ ماضی ہے واحد مذکر غائب، وہ اڑا. یطیرو واحد مذکر غائب فعل مضارع، وہ اڑتا ہے یا اڑے گا. اور طیر یہ ہے فعل الامر، اڑ جا. لا تطیر یہ ہے فعل النہی، نہ اڑ. لا تطیر، نہ اڑ. طیری، اڑ جا، یہ واحد مؤنث ہے، یہ فعل الامر ہے. لا تطیری، نہ اڑ، یہ واحد مؤنث ہے، یہ فعل النہی ہے. یہ طارا یطیرو ضربا یضربو سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اڑ جانا.
بنا یبنی، بنا یبنی کے معنی ہوتے ہیں بنانا، تعمیر کرنا، قائم کرنا، بنیاد ڈالنا. یہ بنا یبنی ضربہ یضربو سے آتا ہے. یہ بھی الفعل المعتل ہے، پیچھے والے طار یطیرو ہی کی طرح یہ بھی الفعل المعتل ہے. البتہ بنا یبنی میں تیسرے حرف پر حرف العلت ہے اور طار یطیرو میں دوسرے پر ہے. بنا یہ واحد مذکر غائب ہے، اس نے بنایا، تعمیر کیا. یبنی وہ بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے. یہ واحد مذکر غائب ہے، یہ فعل المضارع ہے. بنا پیچھے ماضی تھا، یبنی یہ مضارع ہے. ابنی یہ فعل الامر ہے، بناؤ، تعمیر کرو، واحد مذکر. لا تبنی نہ بناؤ، نہ تعمیر کرو، واحد مذکر. اور یہ فعل نہیں ہے. ابنی واحد مؤنث، فعل الامر بناؤ. لا تبنی نہ بناؤ، واحد مؤنث، اور یہ ہے فعل النہی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے ہے تمرین نمبر 1 صفحہ نمبر 68 پہ. للعصفور صوت جمیل، پرندے کی خوبصورت آواز ہے. پرندے کے پاس خوبصورت آواز ہے، پرندے کی خوبصورت آواز ہے، چڑیا کی خوبصورت آواز ہے. عصفور گوریا کو بھی بولتے ہیں اور چھوٹی چڑیا کو بھی بولتے ہیں. الصوت الجمیل للعصفور، خوبصورت آواز چڑیا کی ہے. للعصفور غناء حلو، چڑیا کی میٹھی آواز ہے، پیاری آواز ہے. الغناء الحلو للعصفور الجمیلی، غناء کا ترجمہ آواز کی جگہ پر ہم گانا بھی کہہ سکتے ہیں. للعصفور غناء حلو، چڑیا کا میٹھا گانا ہے یا پیارا گانا ہے. الغناء الحلو للعصفور الجمیلی، پیارا گانا خوبصورت چڑیا کا ہے. للعصفور عش جمیل، للعصفور عش جمیل، چڑیا کا خوبصورت گھونسلہ ہے. للعصفور عش جمیل، چڑیا کا خوبصورت گھونسلہ ہے یا چڑیا کے خوبصورت گھونسلہ ہے. العش الجمیل للعصفور الصغیر، خوبصورت گھونسلہ چھوٹی چڑیا کا ہے. عند الطفلة قفص جمیل، بچی کے پاس ایک خوبصورت پنجرا ہے. القفص الجمیل عند الطفلة، خوبصورت پنجرا بچی کے پاس ہے. اس میں مرکب توصیفی کی مشق کرائی گئی ہے. موصوف اور صفت یا منعوت اور نعت کے جو جملے ہوتے ہیں عربی زبان میں، اس کی مشق کرائی گئی ہے. اس کو آپ نے دیکھ لیا. اس طریقے کے جملے ہم بہت پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. یہاں دوبارہ اس کو آپ کے لیے دیا گیا تاکہ آپ دوبارہ ان چیزوں کی مشق کر لیں. اب یہ ہمارے سامنے جو تمرین نمبر 2 ہے، تمرین نمبر 2 میں ہمیں خالی جگہوں کو بھرنا ہے. کہیں پہ صفت ہے تو موصوف نہیں ہے، کہیں پر موصوف ہے تو صفت نہیں ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو انہیں پر کرنا ہے. دیکھیے، صوتن کے ساتھ لگانا ہے آپ کو جمیل. صوتن جمیل، خوبصورت آواز. الصوت الصوت الجمیل، مرکب توصیفی کے اندر ایک چیز یہ نوٹ کرنی ہے کہ اگر موصوف پر الف لام ہے تو صفت پر بھی الف لام، اگر موصوف پر الف لام نہیں ہے تو صفت پر بھی الف لام نہیں. تو دیکھیے صوت جمیل یہاں کا، آگے کہہ دیا الصوت الجمیل. صوت جمیل خوبصورت آواز، الصوت الجمیل خوبصورت آواز. غناء کے معنی ہوتے ہیں گانا. غناء حلو میٹھا گانا. الغناء الحلو میٹھا گانا. غناء حلو یہ غیر معرف باللام ہے، یعنی یہ نکرہ استعمال ہوا ہے. اور آگے الغناء الحلو یہ معرف باللام ہے یعنی کہ معرفہ ہے. پھر آگے یہ لا رہے ہیں جمیل. جمیل میں آپ کہہ دیں عش جمیل، خوبصورت گھونسلہ. اور العش الجمیل خوبصورت گھونسلہ. عش جمیل ایک خوبصورت گھونسلہ، العش الجمیل یہ صرف خوبصورت گھونسلہ. اور اس کے بعد حلون ہے. حلون کے ساتھ آپ کہہ لیں غناء حلون. پیچھے غنا دیا تھا اور آپ نے حلون پر کیا، یہاں پر حلون دیا ہے اور آپ کو موصوف میں غناء لانا ہے. غناء حلون میٹھا گانا. الغناء الحلو میٹھا گانا. بیتن کے ساتھ یہاں آپ کو لانا ہے بیت حسن، اچھا گھر، ایک اچھا گھر. البیت الحسن اچھا گھر. قفصن یہاں پہ ہے قفص ذهبی، سونے کا پنجرا. القفص الذهبی سونے کا پنجرا. لطیف بیت لطیف، ایک اچھا گھر. البیت اللطیف اچھا گھر. جمیل قفص جمیل خوبصورت پنجرا. القفص الجمیل خوبصورت پنجرا. تو جس میں الف لام لگا ہے موصوف میں، اس میں صفت میں بھی الف لام ہوگا، وہ معرف باللام ہوگا اور وہ معرفہ کہلائے گا. اور
جس پہ الف لام نہیں ہے وہ نکرہ کہلائے گا، لہذا اس کی صفت بھی نکرہ ہوگی اور غیر معرف باللام ہوگی۔ اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے موصوف صفت کی پریکٹس کرائی گئی ہے اس تمرین نمبر 2 میں۔ تمرین نمبر 3 میں آپ کو یہ ملحوظ رکھنا ہے، پیچھے بھی گفتگو اس بارے میں ہو چکی ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں ان میں یا نسبتی لگی ہوتی ہے اور وہ صفت بن جاتی ہے اور اس کو اس میں منصوب کہتے ہیں، جیسے ذہبیٌ، ذہب کے معنی ہوتے ہیں سونا، ذہبیٌ سونے والا یعنی سنہرا، فضۃ معنی چاندی، فضی معنی ہوتے ہیں چاندی جیسا یا چاندی کا، خشب معنی لکڑی، خشبی لکڑی کا۔ تو یا لگا کے جو ہم صفات اور ایڈجیکٹیوز بناتے ہیں ان کو اس میں منصوب کہہ دیا جاتا ہے، یعنی ایسی صفت جو اس میں منصوب ہو۔ یہی معنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یا نہ لگا کر اس ناؤن اس اسم سے پہلے حرف جار من لگا دیتے ہیں، وہی معنی حاصل ہوتا ہے۔ اس کی پریکٹس کرا رہے ہیں، ذرا دیکھیے۔ قفص من ذہب، سونے سے پنجرا یعنی سونے سے بنا ہوا پنجرا یعنی سونے کا پنجرا، اور یہی بات قفص ذہبی کے ذریعے بھی کہی جا سکتی ہے، قفص ذہبی سونے کا پنجرا، اور القفص الذهبی یہ معرب باللام ہو گیا، سونے کا پنجرا۔ بیت من حجر، پتھر کا گھر، بیت حجری پتھر والا گھر، تو من حجر اور حجری دونوں سیم ہے۔ البیت الحجری پتھر کا گھر، للطائر قفص ذهبی پرندے کا ایک سونے کا پنجرا ہے، القفص الذهبی للطائر، القفص الذهبی للطائر سونے کا پنجرا پرندے کا ہے۔ للانسان بیت حجری، انسان کے پاس، انسان کے لیے ایک پتھر کا مکان ہے، پتھر کا گھر ہے۔ البیت الحجری للانسانی، پتھر کا گھر انسان کا ہے، البیت الحجری للانسانی پتھر کا گھر انسان کا ہے۔ فی الحجرۃ مصباح کہربی، کمرے میں ایک بجلی کا بلب ہے، فی الحجرۃ مصباح کہربی کمرے میں ایک بجلی کا بلب ہے۔ فی البیت مروحۃ کہربائیۃ، گھر میں ایک بجلی کا پنکھا ہے، مروحۃ کہربائیۃ بجلی کا پنکھا ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا اس میں منصوب کی پریکٹس کرائی گئی ہے، اس میں منصوب صفت بن جاتا ہے، اور وہ اس میں منصوب جس کو ہم صفت بناتے ہیں وہ بغیر اس میں منصوب ہوئے بغیر یا کہ اگر ہم من حرف جار اس سے پہلے لے آئیں تب بھی وہی معنی دیتا ہے، جیسے من حجرین اور حجری، من ذہبن اور ذہبی۔ آگے بڑھتے ہیں تمرین نمبر 4 میں، یہ ایک لفظ ہے محبوبتن، محبوبتن کے معنی ہوتے ہیں پسندیدہ، محبوبتن کے معنی ہوتے ہیں پسندیدہ یعنی کہ پیاری۔ حیاتہ محبوبۃ لہ، اس کے لیے اس کی زندگی پیاری ہے، تو جس کے لیے آپ کو پیاری کہنا ہے اسی حساب سے اسم یا ضمیر کو آپ کو بدل دینا ہے۔ حیاتہا محبوبۃ لہ، اس ایک عورت کی زندگی اس کے لیے پیاری ہے۔ حیاتک محبوبۃ لک، تمہاری زندگی تمہارے لیے پیاری ہے۔ حیاتک محبوبۃ لکی، تمہارے لیے تمہاری زندگی پیاری ہے۔ حیاتی محبوبۃ لی، میرے لیے میری زندگی پیاری ہے۔ الحیات محبوبۃ لکل حیوان، ہر جانور کے لیے زندگی پیاری ہے۔ الحریت محبوبۃ لکل حیوان، ہر جانور کے لیے آزادی پیاری ہے، ہر جانور کے لیے آزادی پیاری ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ سبق مکمل کر لیا، سبق نمبر 38 مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم اگلے سبق میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔